السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں مختلف چیزوں سے متعلق 12 خوابوں کی تعبیر میں بیان کرنے والا ہوں، لیکن خواب کی تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو پہلے دیکھ لینی چاہیے۔ آپ میرے چینل پر جائیے اور اس کو سرچ کر کے اس کو دیکھ لیجئے۔ اس میں نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا پورا پروسیس بتایا ہے۔ جو اپنے خواب کی تعبیر مجھ سے اس انداز میں اور اس طریقے پر معلوم کرے گا میں اسی کے خواب کی تعبیر بتا سکوں گا، ورنہ بڑا مشکل کام ہوگا، میں ایسے خواب کی تعبیر نہیں بتا پاؤں گا۔ آئیے خواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا خواب ہے خواب میں مردہ دیکھنا۔ کسی مرحوم اور مردے کو اگر خواب میں دیکھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ یاد رکھیں، مردے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ڈیپینڈ کرتی ہے اس بات پر کہ مردے کو دیکھا کس حال میں ہے۔ اگر مردے کو اچھا اور خوشی کی حالت میں مسکراتے ہوئے اچھی حالت میں دیکھا ہے تو پھر یہ خواب اچھا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس مرحوم اور مردے کا خاتمہ اچھا ہوا ہے، وہ اس دنیا سے ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ گیا ہے۔ اور اگر آپ نے مرحوم اور مردے کو بری حالت میں، پریشانی میں، غمگین چہرے اور شکل میں دیکھا ہے تو پھر یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ آپ سے ایصال ثواب کی امید لگائے ہوئے ہے، اس لیے آپ نیکیاں کر کے، خیرات کر کے، تلاوت کر کے اس کو ثواب پہنچائیے، آپ سے وہ توقع رکھے۔ دوسرا خواب ہے خواب میں اپنی ماں، بہن، بیٹی وغیرہ سے زنا کرتے ہوئے، صحبت کرتے ہوئے دیکھنا کیسا ہے؟ یاد رکھیں، ماں، بہن، بیٹی یہ وہ رشتے ہیں جو محارم میں ہیں، یعنی یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان سے کبھی نکاح کے بعد بھی نکاح ان سے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی انہی رشتوں میں سے کسی سے اپنے آپ کو ہم بستری اور زنا کرتے ہوئے دیکھے تو یہ خواب اچھا ہے، اس کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ مرد جس سے ان میں سے اپنے آپ کو صحبت اور ہم بستری کرتے ہوئے دیکھے، اس سے اس مرد کو اور اس مرد سے اس عورت کو دینی اور دنیاوی فائدہ ہوگا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے اور دونوں ایک دوسرے کے غم اور پریشانیوں میں ان کے کام آئیں گے، یہ اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ تیسرا خواب ہے خواب میں مدینہ شریف دیکھنا۔ کسی نے مدینۃ الرسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر اگر خواب میں دیکھا ہے تو یہ بھی بہت بہترین اور شاندار خواب ہوتا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور یہ خواب اس کا دیکھنا یہ اس کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اور آپ کے مزار اقدس کی اس کو دیکھنے کی اور وہاں جانے کا حصہ انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی میں اس کو موقع ملے گا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ چوتھا خواب ہے خواب میں سانپ دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں سانپ دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ ہمارے اکابرین اور معبرین جو تعبیر کے ماہر گزرے ہیں انہوں نے سانپ کی تعبیر عام طور پر دشمن ہی سے بتائی ہے، یعنی خواب میں سانپ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنے دشمن سے کوئی واسطہ پڑے گا یا آپ کا کوئی دشمن ہوگا، اور اگر آپ نے سانپ کو مار دیا ہے خواب میں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن پر غالب آ جائیں گے اور دشمن مغلوب ہوگا، اور اگر سانپ نے آپ کے ڈس لیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دشمن آپ پر غالب آئے گا اور آپ مغلوب ہو جائیں گے۔ یعنی سانپ دیکھنا خواب میں اچھا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے خوابوں کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جب بھی کوئی ناپسندیدہ اور برا خواب دیکھیں تو وہ کسی سے بیان نہ کیا کریں، انشاءاللہ پھر اس خواب کا زندگی پر کوئی اچھا برا اثر ظاہر ہی نہیں ہوگا۔ خواب میں پانی دیکھنا یا پانی پر چلنا کیسا ہوتا ہے؟ اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ خواب بہت اچھا اور بہترین ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والے کے ایمان اور یقین کے مضبوط اور پکا ہونے کی علامت اور نشانی ہے
کہ یہ خواب دیکھنے والا ایمانی اعتبار سے بہت مضبوط اور پاورفل ہے، اور یہ اس کے ایمان کی مضبوطی کی علامت اور دلیل ہے یہ خواب اس کا دیکھنا۔ تو بہت اچھا خواب ہے پانی پر چلنے کا۔ چھٹا خواب ہے خواب میں شادی دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں شادی دیکھی ہے، اب یہ خواب یا تو شادی شدہ دیکھے گا یا غیر شادی شدہ۔ اگر شادی شدہ دوسری شادی دیکھ رہا ہے خواب میں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بے اولاد ہے تو اللہ اس کو اولاد سے نوازے گا، اور اگر اس کی اولاد بھی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت کرے گا۔ اور اگر شادی کا خواب کوئی کنوارا دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ جلدی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی شادی ہو جائے گی، اور اس کی اللہ تعالیٰ مصنون انداز میں اس کو بیوی، اور اگر عورت دیکھے تو پھر اس کو شوہر دے دے گا۔ ساتواں خواب ہے خواب میں ڈرنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں ڈرے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اگر خواب میں آپ کو ڈر لگتا ہے تو جب آپ کی ڈر کر کے آنکھ کھلیں اسی وقت آپ یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین۔ انشاءاللہ پھر ڈراؤنے خواب آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اس دعا کو آپ دوبارہ سن کر کے اچھے سے لکھ لیں، یاد کر لیں۔ آٹھواں خواب ہے خواب میں بھاگنا۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خواب میں بھاگتے ہوئے دیکھے تو یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے۔ خواب میں بھاگنے کا مطلب اور تعبیر ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا کام چور ہے، ذمہ داریوں سے پیچھا چھڑانے والا ہے۔ اب کام چور ہونا، ذمہ داریوں سے پیچھا چھڑانا، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ ایسے انسان کی، کام چور کی، ذمہ داریوں سے پیچھا چھڑانے والے کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے گھر میں بھی، اس کو کوئی پیار کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتا ہے، اس لیے یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ اور اگر خواب دیکھنے والے کی ایسی عادت ہے ذمہ داریوں سے پیچھا چھڑانے کی، بھاگنے کی، کام چور ہونے کی، تو اس کو اپنی عادت بدلنی چاہیے۔ اگلا خواب ہے خواب میں پریشان دیکھنا۔ کسی شخص نے اپنے آپ کو پریشان دیکھا ہے خواب میں، یا اپنے گھر والوں کو پریشان دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ پریشانی جو خواب میں نظر آ رہی ہے خود کو یا گھر والوں کو، یہ کسی گناہ کا ثمرہ ہے، کسی گناہ کا نتیجہ اور رزلٹ ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں، اور اگر گھر والوں کے اوپر پریشانی آ رہی ہے تو اجتماعی طور پر سب کے سلسلے میں غور و فکر کریں کہ ہم سے اللہ کی ایسی کون سی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ ایسے ہم سے ہمارے کس کام سے ناراض ہے کہ جس کی وجہ سے ہم خواب میں پریشان نظر آ رہے ہیں، پریشان خود کو یا گھر والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جب معلوم ہو جائیں کہ ہم سے اللہ کی یہ نافرمانی ہو رہی تو اس سے توبہ کریں اور صدقہ کریں، انشاءاللہ پھر اس خواب کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ 10واں خواب ہے بیوی کا شوہر سے ناراض ہونا۔ اگر کوئی بیوی دیکھے کہ وہ اپنی شوہر سے ناراض ہے خواب میں، یا کوئی شوہر دیکھے کہ اس کی بیوی اس سے خواب میں ناراض ہے، تو اس کی تعبیر بھی اچھی ہے اور بہترین خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ دونوں کے درمیان انشاءاللہ محبت اور پیار میں اضافہ ہوگا اور بہترین دونوں کی زندگی گزرے گی، اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ 11واں خواب ہے خواب میں طلاق دینا۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو خواب میں طلاق دے دی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب میں طلاق دینے سے طلاق ہوگی نہیں، یہ تو ہوا مسئلہ کہ اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ خواب میں انسان مکلف ہی نہیں ہوتا، کچھ بھی کرے وہ بات اس کی ویلڈ ہی نہیں، مانی نہیں جاتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے تعبیر کی، تو تعبیر یہ ہے کہ اللہ شوہر بیوی دونوں کو غنی کر دے گا، حلال روزی سے خوب نوازے گا، اور مالی اعتبار سے آنے والی پریشانیوں سے نجات اور چھٹکارا نصیب کر دے گا۔ 12واں خواب ہے خواب میں خانہ کعبہ دیکھنا۔ کسی شخص نے بیت اللہ، خانہ کعبہ خواب میں دیکھا ہے تو یہ بھی بہترین اور عظیم الشان خواب ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے ایمان میں ترقی ہوگی، خواب دیکھنے والے کو حلال روزی خوب کثرت کے ساتھ ملے گی، اور خواب دیکھنے والا اس مقدس مقام کی یعنی بیت اللہ کی، حرم کی، خانہ کعبہ کی زیارت کرے گا، اللہ اس کو زندگی میں ضرور اس کا موقع اور ضرور وسائل مہیا کرے گا۔ یعنی بہترین خواب ہے بیت اللہ کا خواب میں دیکھنا۔ دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بہت شارٹ انداز میں 12 اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، دوستوں سے شیئر کیجئے، اور اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے جو ویڈیو کے بارے میں نے بتایا وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں، تبھی ہم آپ کے خواب کی تعبیر بتا پائیں گے۔
ورنہ کیسے آپ معلوم کر لیں گے تو آپ کی خواب کی تعبیر نہیں بتا پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔